تک پہنچایا، انہی کو تسلیم کرنا یہ عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ اس عقیدہ رسالت میں بھی اگر آپ نے اپنی طبیعت لگا دیا، اپنی عقیدت کو شامل کر دیا، تو یاد رکھیے اس عقیدہ رسالت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے اسی طرح سے اگر عقیدہ رسالت آپ یقین رکھیں گے تبھی آپ صاحب ایمان ہوں گے، اور اگر اپنی طرف سے آپ نے کچھ بنا دیا تو وہ سب کچھ مانا جائے گا لیکن آپ کو صاحب ایمان نہیں مانا جائے گا۔ مثلا نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرم سے وہ خوبیاں عطا فرمائی ہے جو عام انسانوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر جو آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے جمال، وہ سارے اوصاف حمیدہ جو سارے نبیوں کے اندر تھے، اللہ نے میرے مصطفیٰ کے اندر سب جمع فرما دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ حسن و جمال والی اس کائنات میں چیزیں ہیں جن کو جو حسن ملا وہ سب میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا۔ اگر کسی کو علم ملا تو رسول پاک کے صدقے میں ملا، کسی کو سخاوت کا جذبہ ملا تو رسول پاک کے صدقے میں ملا، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں میں یہ کہہ دوں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ عقیدہ نبوت، عقیدہ رسالت یہ ہے کہ نبی مجبور محض نہیں ہوتا ہے، نبی دنیا میں مجبور بنا کر کے نہیں بھیجا جاتا۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں مگر وہ ایسے نبی ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں مگر وہ جب دنیا سے گئے معاذ اللہ تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ ہم نبی کو مانتے تو ہیں مگر نبی کو پیچھے کی خبر نہیں ہے، اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ رسول پاک ہیں محمد عربی اللہ کے رسول اور نبی ہیں میں مانتا ہوں مگر بس وہ اپنے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان کی اتنی ہی تعظیم کی جائے گی جتنی بڑے بھائی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی نبی کو ماننے کا دعویٰ کرے اور کہے تو کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتے ہیں، ان کی اتنی ہی تعظیم کی جانی چاہیے جیسے اپنے بڑوں کی بھائیوں کی جاتی ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے عقیدہ رسالت کو مانتا ہے تو اس نے عقیدہ رسالت کو مانا نہیں بلکہ حقیقت میں اس کا مذاق لایا ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے الحمدللہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے فارغ التحصیل جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کو سب لوگ اچھی نظروں سے دیکھ کر کے، للچائی نظروں سے دیکھ کر کے کچھ اس سے فیض لینا چاہتے ہیں۔ اگر طالب علم بیچارہ گرا پڑا ہے تو اس کو کوئی اپنا شاگرد نہیں کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اگر وہ شیخ ہو جائے، پیر ہو جائے، بڑا ہو جائے تو سب کہیں گے ہمارا شاگرد ہے، ہمارا شاگرد ہے۔ اس لیے لوگوں کی روایت کے مطابق میں تو یہ نہیں کہوں گا میرے شاگرد ہے مگر دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں یہ پڑے بڑے ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ کل آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آج کل ڈر لگتا ہے کسی کو کہتے ہوئے کہ یہ میرا شاگرد ہے، اس لیے کہ اگر کہتے میں نہیں مانتا تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے نہیں بس طرح کے جملوں سے بچ جاتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے آپ نے دیکھ لیا۔ اب کل اگر کہیں بھوانی گنج یا بھڑریا چوراہے پر بیٹھ کر کے آپس میں کچھ لوگ گفتگو کریں اور ایک نے دوسرے سے پوچھا رات کون کون آئے تھے، اب دوسرے نے جواب دیا ماسٹر صاحب کے گھر ماسٹر ابراہیم صاحب کی دولت قدے پر بہت علماء آئے تھے، اور کہا ذرا کچھ نمایاں نام بتاؤ کون کون لوگ تھے، اس میں فلاں تھے، اس میں فلاں تھے، اس میں فلاں تھے، محمد احمد حسین قادری بھی تھا اور سید جامی اشرف صاحب بھی تھے جو مولانا عبدالکلام صاحب کے پیر زادے ہیں وہ بھی تھے۔ اچھا اب دوسرے نے پوچھا وہ بھی آئے تھے، وہ بھی آئے تھے، کہا ہاں آئے تھے، کہا اچھا تم نے دیکھا، کہا ہاں دیکھا، کہا کیسے تھے ذرا بتاؤ تو، اگر تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ۔
تو کہا جامع میاں تو بالکل کالے کلوٹے تھے، وہ آنکھ سے نابینا تھے، ہاتھ سے لولے تھے، پیر سے تھوڑا سا لنگڑے تھے، اور اختر حسین کیسا تھا؟ کہا اس کی دونوں آنکھیں غائب تھی، ایک ہاتھ ہٹا ہوا تھا، آیت تقریر کر رہا تھا مگر زبان میں لکنت تھی۔ آپ بتائیے، آپ ہم لوگوں کو مان رہے ہیں اور وہ آدمی ہمارا تعارف کرا رہا ہے یا ہمارا مذاق اڑا رہا ہے؟ آپ بتائیے اس کو کیا کہیں گے؟ وہ مان رہا ہے کہ مذاق اڑا رہا ہے؟ آپ سے وہ کہے گا ہاں وہ آئے تھے، نام بھی لے رہا ہے، ہاں وہ آئے تھے، جامی صاحب آئے تھے، وہ وہاں بیٹھے تھے، اختر حسین نے تقریر بھی کی، سب مان رہا ہے مگر اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مان نہیں رہا ہے بلکہ حقیقت میں مذاق اڑا رہا ہے، جب مذاق اڑا رہا ہے اس لیے کہ جامی صاحب جیسے ہیں اگر ویسے مانے گا تو ماننا مانا جائے گا، اگر ویسے مانتے رہو اس ماننے کا کوئی اعتبار نہیں دیا جائے گا۔ جامی میاں کی ایک آنکھ نکلی تھوڑی ہے، الحمدللہ حسن جمال والے ہیں، اللہ نے دونوں آنکھوں کو خوبصورت بنایا ہے، علم دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، شہادت دی ہے، اللہ نے یہ خوبیاں دی ہے۔ اختر حسین کوئی کالا کلوٹا تھوڑی ہے، لولا لگڑا تھوڑی ہے، مگر اختر حسین کو ماننے کے باوجود اگر کوئی کہے وہ ایسا نہیں ایسا ہے تو اس نے مانا نہیں بلکہ مذاق اڑایا، مانا نہیں بلکہ اس نے انکار کیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر کہتا ہے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی تو ہمارے بھائی کی طرح ہے، نبی مر کر مٹی میں گر گئے، نبی اتنی ہی تعظیم کرو